قرآن مجید کا سورہ نمبر 21، سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت اور ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 21 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 73 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ یہ سورہ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے پیغمبروں کا سورہ ہے، کیونکہ اس میں 16 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اسے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا بیان ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے نبی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات میں صرف ان کے صالح اور صابر ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آیت نمبر 87 اور 88 میں حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کے قبول کرنے کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر وہ صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو وہ انہیں عذاب سے اس طرح نجات دے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق اس سورے کی آیت نمبر 105 میں امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت اور امام علیہ السلام کا پوری دنیا میں نظام الہی رائج کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو شخص انبیاء کی چاہت رکھتے ہوئے اس سورے کی تلاوت کرے وہ اس شخص کے مانند ہوگا جو جنت میں انبیاء کا ہم نشین ہوگا، اور وہ پوری زندگی لوگوں کی آنکھ کا تارا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے پاس ان کا حساب اس وقت آ پہنچا اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے منہ موڑے ہی جاتے ہیں۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ جب ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس کوئی نیا حکم آتا ہے تو اسے بس صرف کان لگا کر سن لیتے ہیں اور پھر اس کا ہنسی کھیل اڑاتے ہیں۔ لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے دل آخرت کے خیال سے بالکل بے خبر ہیں، اور یہ ظالم چپکے چپکے کانا پھوسی کیا کرتے ہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں، بس تمہارا ہی سا آدمی ہے، تو کیا تم دیدہ و دانستہ جادو میں پھنستے ہو؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو اس پر رسول نے کہا کہ میرا پروردگار جتنی باتیں آسمان اور زمین میں ہوتی ہیں خوب جانتا ہے، پھر کیا کانا پھوسی کرتے ہو، اور وہ تو بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون۔ اس پر بھی ان لوگوں نے اکتفا نہ کی، بلکہ کہنے لگے یہ قرآن تو خواب بہائے پریشاں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے خود اپنے جی سے جھوٹ موٹ گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، اور اگر حقیقتاً رسول ہے تو جس طرح اگلے پیغمبر معجزوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی کوئی معجزہ جیسا ہم کہیں ہمارے پاس بھلا لائے تو صحیح۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها
أفهم يؤمنون ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو تباہ کر ڈالا معجزات دیکھ کر بھی تو ایمان نہ لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ان کے پاس وہی بھیجا کرتے تھے، تو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے ہو تو عالموں سے پوچھ دیکھو۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے بدن ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے سہنے والے تھے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے انہیں اپنا عذاب کا وعدہ سچا کر دکھایا، اور جب عذاب آ پہنچا تو ہم نے ان پیغمبروں کو اور جس جس کو چاہا چھٹکارا دیا، اور حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ ہم نے تو تم لوگوں کے پاس وہ کتاب قرآن نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر خیر ہے، تو کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور ہم نے کتنی بستیوں کو جن کے رہنے والے سرکش تھے برباد کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ تو جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو ایک ایک بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ ہم نے کہا بھاگو نہیں اور انہی بستیوں اور گھروں میں لوٹ جاؤ جن میں تم چین کرتے تھے تاکہ تم سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ وہ لوگ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم سرکش تو ضرور تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ غرض وہ تو برابر یہی پڑے پکارا کیے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بجھا کے ٹھنڈا کر کے ڈھیر کر دیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے بیکار لغو نہیں پیدا کیا۔ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين۔ اگر ہم کوئی کھیل بنانا چاہتے تو بے شک ہم اسے اپنی تجویز سے بنا لیتے، اگر ہم کو کرنا ہوتا مگر ہمیں شایع ہی نہ تھا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ بلکہ ہم تو حق کو ناحق کے سر پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ باطل کے سر کو کچل دیتا ہے، پھر وہ اسی وقت نیست و نابود ہو جاتا ہے، اور تم پر افسوس ہے کہ ایسی ایسی ناحق باتیں بنایا کرتے ہو۔
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ حالانکہ جو لوگ فرشتے آسمان اور زمین میں ہیں سب اسی کے بندے ہیں، اور جو فرشتے اس سرکار میں ہیں نہ تو وہ اس کی عبادت کی شیخی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، رات اور دن اس کی تسبیح کیا کرتے ہیں اور کبھی کاہلی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون، اور ان لوگوں نے جو معبود زمین میں بنا رکھے ہیں کیا وہی لوگوں کو زندہ کریں گے؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون۔ اگر بفرض محال زمین و آسمان میں خدا کے سوا چند معبود ہوتے تو دونوں کب کے برباد ہو گئے ہوتے۔ تو جو باتیں یہ لوگ اپنے جی سے اس کے بارے میں بنایا کرتے ہیں، خدا جو عرش کا مالک ہے ان تمام عیبوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، ہاں اور لوگوں سے باس پرس ہوگی۔ ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ بھلا اپنی دلیل تو پیش کرو۔ جو میرے زمانے میں ساتھ ہیں ان کی کتاب قرآن اور جو لوگ مجھ سے پہلے تھے ان کی کتابیں توریت وغیرہ یہ موجود ہیں، ان میں خدا کا شریک بتا دو، بلکہ ان میں سے اکثر تو حق بات کو جانتے ہی نہیں۔ تو جب حق کا ذکر آتا ہے یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جب کبھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے پاس ہم یہی بھیجتے رہے کہ بس ہمارے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، تو میری عبادت کیا کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون۔ اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو اپنی اولاد بیٹیاں بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ وہ فرشتے خدا کے معزز بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ یہ لوگ اس کے سامنے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور یہ لوگ اسی کے حکم پر چلتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، غرض سب کچھ وہ خدا جانتا ہے، اور یہ لوگ اس شخص کے سوا جس سے خدا راضی ہو کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے، اور یہ لوگ خود اس کے خوف سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ
كذلك نجزي الظالمين. اور ان میں سے جو کوئی یہ کہہ دے کہ خدا نہیں بلکہ میں معبود ہوں تو وہ مردود بارگاہ ہوا، ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے اور سرکشوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ جو لوگ کافر ہو بیٹھے کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین دونوں بستہ بند تھے تو ہم نے دونوں کو شکافتہ کیا، کھول دیا، اور ہم ہی نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا اس پر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم ہی نے زمین پر بھاری بوجھل پہاڑ بنائے تاکہ زمین ان لوگوں کو لے کر کسی طرف جھک نہ پڑے، اور ہم ہی نے اس میں لمبے چوڑے رستے بنائے تاکہ یہ لوگ اپنی اپنی منزل مقصود کو جا پہنچیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ اور ہم ہی نے آسمان کو چھت بنایا جو ہر طرح سے محفوظ ہے، اور یہ لوگ اس کی آسمانی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وہی وہ قادر مطلق ہے جس نے رات اور دن اور آفتاب اور ماہتاب کو پیدا کیا کہ سب کے سب ایک ایک آسمان میں پیر کر چکر لگا رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی فرد بشر کو سدا کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم مر جاؤ گے تو یہ لوگ ہمیشہ جیا ہی کریں گے؟ كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر شخص ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں مصیبت و راحت میں امتحان کی غرض سے آزماتے ہیں، اور آخر کار ہماری ہی طرف لوٹا لیے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہیں کفار دیکھتے ہیں تو بس تم سے مسخرہ بن کرتے ہیں۔ کیا یہی حضرت ہیں جو تمہارے معبودوں کو بری طرح یاد کیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود خدا کی یاد سے انکار رکھتے ہیں؟ تو ان کی بے وقوفی پر ہنسنا چاہیے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ آدمی تو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں عنقریب ہی تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا، تو تم مجھ سے جلدی کی دھوم نہ مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور لطف تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے کاش اس وقت کی حالت سے آگاہ ہوتے کہ جہنم کی آگ میں کھڑے ہوں گے اور نہ اپنے چہروں پر سے آگ کو ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھ سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ قیامت کچھ جتا کر تو آنے سے رہی بلکہ وہ تو اچانک ان پر آ پڑے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر اس وقت ان میں نہ اس کے ہٹانے کی مجال ہوگی اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ تم ہی نہیں تم سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی مسخرہ پن کیا جا چکا ہے، تو ان پیغمبروں سے مسخرہ پن کرنے والوں کو اس سخت عذاب نے آ گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو کہ خدا کے عذاب سے بچانے میں رات کو یا دن کو تمہارا کون پہرا دے سکتا ہے؟ اس پر ڈرنا تو درکنار، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں۔ ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور پروردگار ہیں کہ جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ وہ کیا بچائیں گے؟ یہ لوگ خود اپنی آپ تو مدد کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہمارے عذاب سے انہیں پناہ دی جائے گی۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے ہی ان کو اور ان کے بزرگوں کو آرام و چین دیا یہاں تک کہ ان کی عمریں بڑھ گئیں، تو پھر کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم روئے زمین کو چاروں طرف سے قبضہ کرتے اور اس کو فتح کرتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا اب بھی یہی لوگ کفار مکہ غالب اور در ہیں؟ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں تو بس تم لوگوں کو وحی کے مطابق عذاب سے ڈراتا ہوں، مگر تم لوگ گویا بہرے ہو، اور بہروں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ پکارنے ہی کو نہیں سنتے، ڈریں کیا خاک۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کہیں ان کو تمہارے پروردگار کے عذاب کی ذرا سی ہوا بھی لگ گئی تو بے ساختہ بول اٹھے، ہائے افسوس، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن تو ہم بندوں کے بھلے برے اعمال تولنے کے لیے انصاف کی ترازویں کھڑی کر دیں گے، تو پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم حساب کرنے کے واسطے بہت کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم ہی نے یقیناً موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل کی جدا کرنے والی کتاب توریت اور پرہیزگاروں کے لیے السرقافہ نور اور نصیحت عطا کی۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، جو بے دیکھے اپنے پروردگار سے خوف کھاتے ہیں اور یہ لوگ روز قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ اور یہ قرآن بھی ایک بابرکت تذکرہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، تو کیا تم لوگ اس کو نہیں مانتے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے فہم سلیم عطا کی تھی، اور ہم ان کی حالت سے خوب واقف تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیں جن کی تم لوگ مجاوری کرتے ہو آخر کیا بلا ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ وہ لوگ بولے ہم اور تو کچھ نہیں جانتے مگر اپنے بڑے بوڑھوں کو انہی کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم نے کہا یقیناً تم بھی اور تمہارے بزرگ بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين۔ وہ لوگ کہنے لگے تو کیا تم ہمارے پاس حق بات لے کر آئے ہو یا تم بھی یوں ہی دل لگی کرتے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم نے کہا مذاق نہیں، ٹھیک کہتا ہوں کہ تمہارے معبود بت نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان و زمین کا مالک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں خود اس بات کا تمہارے سامنے گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور اپنے جی میں کہا خدا کی قسم تمہارے پیٹ پھیرنے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ چنانچہ ابراہیم نے ان بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر ڈالا، مگر ان کے بڑے بت کو اس لیے رہنے دیا تاکہ یہ لوگ عید سے پلٹ کر اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔
جب کفار کو معلوم ہوا تو کہنے لگے جس نے یہ گستاخی ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے اس نے یقینی بڑا ظلم کیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کا بری طرح ذکر کرتے سنا تھا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، لوگوں نے کہا تو اچھا اس کو سب لوگوں کے سامنے گرفتار کر کے لے آؤ تاکہ وہ جو کچھ کہے لوگ اس کے گواہ رہیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، غرض ابراہیم آئے اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ابراہیم نے کہا بلکہ یہ حرکت ان بتوں خداؤں کے بڑے خدا نے کی ہے، تو اگر یہ بت بول سکتے ہو تو انہی سے پوچھ دیکھو۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، اس پر ان لوگوں نے اپنے جی میں سوچا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک تم ہی لوگ خود برسر ناحق ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر ان لوگوں کے سر اسی گمراہی میں جھکا دیے گئے اور تو کچھ بن نہ پڑا مگر یہ بولے کہ تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بت بولا نہیں کرتے، پھر ان سے کیا پوچھیں؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ابراہیم نے کہا تو کیا تم لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ تمہارا کچھ نقصان ہی کر سکتی ہیں۔ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور اس چیز پر جسے تم خدا کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، آخر وہ لوگ باہم کہنے لگے کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، غرض ان لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ چال بازی کرنی چاہی تھی تو ہم نے ان سب کو ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم ہی نے ابراہیم اور لوط کو سرکشوں سے صحیح و سالم نکال کر اس سرزمین شام بیت المقدس میں جا پہنچایا جس میں ہم نے سارے جہان کے لیے طرح طرح کی برکت عطا کی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ،
اور ہم نے ابراہیم کو انعام میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عنایت فرمایا، اور ہم نے سب کو نیک بخت بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ان سب کو لوگوں کا پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ان کی ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کے پاس نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی بھیجی تھی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط کو بھی ہم ہی نے فہم سلیم اور نبوت عطا کی، اور ہم ہی نے اس بستی سے جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے نجات دی۔ اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے بدکار آدمی تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، اس میں شک نہیں کہ وہ نیکوکار بندوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوط سے بھی پہلے ہم نے نوح کو نبوت پر فائز کیا۔ جب انہوں نے ہم کو آواز دی تو ہم نے ان کی دعا سن لی، پھر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو طوفان کی بڑی سخت مصیبت سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کے مقابلے میں ان کی مدد کی، بے شک یہ لوگ بھی بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو ڈبا مارا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو داؤد اور سلیمان کا واقعہ یاد دلاؤ جب یہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں جس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں گھس کر چر گئی تھیں فیصلہ کرنے بیٹھے، اور ہم ان لوگوں کے قصے کو دیکھ رہے تھے کہ باہم اختلاف ہوا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ تو ہم نے سلیمان کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا، اور یوں تو سب کو ہم ہی نے فہم سلیم اور علم عطا کیا، اور ہم ہی نے پہاڑوں کو داؤد کا تابع بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی یہ عجائب کیا کرتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم ہی نے ان کو تمہاری جنگی پوشش زرہ کا بنانا سکھا دیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے وار سے بچائے، تو کیا تم اب بھی اس کے شکر گزار بنو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ
الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ اور ہم ہی نے بڑے زوروں کی ہوا کو سلیمان کا تابع کر دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین بیت المقدس کی طرف چلا کرتی تھی، جس میں ہم نے طرح طرح کی برکتیں عطا کی تھیں، اور ہم تو ہر چیز سے خوب واقف تھے اور ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور جنات میں سے جو لوگ سمندر میں غوطہ لگا کر جواہرات نکالنے والے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے کہ بھاگ نہ جائیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایوب کا قصہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ خداوندہ، بیماری تو میرے پیچھے لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے کہیں بڑھ کے ہے، مجھ پر ترس کھا۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، بس ہم نے ان کا جو کچھ دکھ درد تھا رفع کر دیا، اور انہیں ان کے لڑکے والے بلکہ ان کے ساتھ اتنے بھی اور بھی محض اپنی خاص مہربانی سے اور عبادت کرنے والوں کی عبرت کے واسطے عطا کیے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کے واقعات یاد کرو کہ یہ سب صابر بندے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت میں داخل کر لیا، بے شک یہ لوگ نیک بندے تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذوالنون یونس کو یاد کرو جبکہ غصے میں آ کر چلتے ہوئے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے، تو ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھبرا کر چلا اٹھا کہ پروردگارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں رنج سے نجات دی، اور ہم تو ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے مایوسی کی حالت میں اپنے پروردگار سے دعا کی، اے میرے پالنے والے، مجھے تنہا بے اولاد نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔
تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور انہیں یحییٰ سا بیٹا عطا کیا، اور ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو اچھی بنا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہم کو بڑی رغبت اور خوف کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے آگے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بیوی کو یاد کرو جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو ہم نے ان کے پیٹ میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور ان کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو سارے جہان کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی بنائی۔ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔ بے شک یہ تمہارا دین اسلام ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ اور لوگوں نے باہم اختلاف کر کے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، حالانکہ وہ سب کے سب ہر پھر کے ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ اس وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ جو شخص اچھے کام کرے گا اور وہ ایماندار بھی ہو تو اس کی کوشش اکارت نہ جائے گی، اور ہم اس کے اعمال لکھتے جاتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر ڈالا، ممکن نہیں کہ وہ لوگ قیامت کے دن ہر پھر کے ہمارے پاس نہ لوٹیں۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ بس اتنا توقف تو ضرور ہوگا کہ جب یاجوج ماجوج سد سکندری کی قید سے کھول دیے جائیں اور یہ لوگ زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور قیامت کا سچا وعدہ نزدیک آ جائے، پھر تو کافروں کی آنکھیں ایک دم سے پتھرا ہی جائیں اور کہنے لگیں، ہائے ہماری شامت کہ ہم تو اس دن سے غفلت ہی میں پڑے رہے، بلکہ سچ تو یوں ہے کہ اپنے اوپر ہم آپ ظالم تھے۔ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون۔ اس دن کہا جائے گا کہ اے کفار، تم اور جس چیز کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے تھے یقیناً جہنم کا ایندھن جلاون ہوگے اور تم سب کو اس میں اترنا پڑے گا۔ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو انہیں دوزخ میں نہ جانا پڑتا، اور اب تو سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون۔ ان لوگوں کی دوزخ میں چیخ چڑھاڑ ہوگی اور یہ لوگ اپنے شور و غل میں کسی کی بات بھی نہ سنیں گے۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها
ہاں البتہ جن لوگوں کے واسطے ہماری طرف سے پہلے ہی سے بھلائی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہ لوگ دوزخ سے دور ہی دور رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ یہاں تک کہ یہ لوگ اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ اپنی من مانگی مرادوں میں چین سے رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اور ان کو قیامت کا بڑے سے بڑا خوف بھی دہشت میں نہ لائے گا، اور فرشتے ان سے خوشی خوشی ملاقات کریں گے اور یہ خوشخبری دیں گے کہ یہی وہ تمہارا خوشی کا دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح خطوں کا طومار لپیٹا جاتا ہے، جس طرح ہم نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر چھوڑیں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کا کرنا ہم پر لازم ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور ہم نے تو نصیحت توریت کے بعد یقیناً زبور میں لکھ ہی دیا تھا کہ روئے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے احکام خدا کی تبلیغ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم کو سارے دنیا جہان کے لوگوں کے حق میں از سرتاپا رحمت بنا کر بھیجا۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ تم کہہ دو کہ میرے پاس تو بس یہی وحی آئی ہے کہ تم لوگوں کا معبود بس یکتا خدا ہے، تو کیا تم اس کے فرما بردار بندے بنتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ پھر اگر یہ لوگ اس پر بھی منہ پھیریں تو تم کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں خبر کر دی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے قریب آ پہنچا یا ابھی دور ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو پکار کر کہی جاتی ہے، اور جسے تم لوگ چھپاتے ہو اس سے بھی خوب واقف ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید یہ تاخیر عذاب تمہارے واسطے امتحان ہو اور ایک معین مدت تک تمہارے لیے چین ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔
آخر رسول نے دعا کی، اے میرے پالنے والے، تو ٹھیک ٹھیک میرے اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے کہ اسی سے ان باتوں میں مدد مانگی جاتی ہے جو تم لوگ بیان کرتے ہو۔